ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ میں نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے. ہاں میری موت تو مجھے میرے رب کے قریب پہنچا دے گی. کہنی چاہیے حق بات, بولو کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے؟ اگر زبان ملی ہے تو حق کہو, ورنہ کاٹ کے پھینک دو یہ زبان. توجہ کریں میری طرف. مولا علی, اچھا یہ لڑکے آج کل چل نہیں رہے آپ کو, وہ ایک 6 ایپ بنا رہے ہیں, تگڑے اڑے ہے نا, اور اب بڑا موٹے تگڑے بن جاتے ہیں, وہ باڈی ووڈی بناتے ہیں, اور پھر وہ کچھ اتنا ہائی ڈوز لے لیتے ہیں کہ وہی باڈی بنانے کے چکر میں مر تک جاتے ہیں. اتنا ہائی ڈوز لے لیا, اتنا محنت کری, اور وہ جب چھوڑا تو پھر وہی جو گدھے کے گدھے بن گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. یار سنیں, ایسی عبادت ایسی ورزش کیوں کرتے ہیں؟ مولا علی سے پوچھا گیا آپ اتنے بڑے پہلوان ہیں کیسی ورزش کرتے ہیں؟ فرمایا میں کوئی ورزش نہیں کرتا. فرمایا پھر؟ فرمایا آپ نے 1000 رکعت نماز نفل ایک رات میں پڑھتا ہوں. اب یہاں تو نوافل چھوڑے جانے ہیں بھائی, لوگ تو جوار لگاتے ہیں عشاء کی نماز چھوڑ رہے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے آپ تو سفر میں رہتے ہیں نوافل کیوں پڑھتے ہیں؟ میں کہ میں تو رہتے ہی سفر میں ہوں, تو کیا محروم ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے؟ اور یہاں نوافل ہمارے بزرگوں کا شیبہ ہے, طریقہ ہے. نوافل اوور ٹائم ہے, نوافل اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. امام زین العابدین بھی 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں, سیدہ فاطمہ پوری رات نفل پڑھتے ہیں, اور یہ شارٹ کٹ لگا کے جا رہے ہیں میں نے نہیں پڑھے نفل. تو تو نے کیا نہیں پڑھے, محروم ہو گیا تو کوئی ضروری تھوڑی ہے. اور میری بات سن لے, یہ تو ٹھیک ہے کہ تو نے کہہ دیا گناہ نہیں ہے نوافل چھوڑ دو تو, مگر یہ کہنا کوئی اس سے ضروری تھوڑی ہے یہ نہ کہے. ضروری نہیں ہے, چونکہ جو نوافل کو ہلکا جانتا ہے ایک دن وہ سنت کو بھی ہلکا جانتا ہے, اور جو سنت کو ہلکا جان کے چھوڑ دے وہ ایک دن نماز بھی ہلکی جان کے چھوڑ دیتا ہے. اور نماز چھوڑنے والے کو میں یقین نہیں کرتا. امام علی بولو سبحان اللہ, کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں, آخری بات کر رہا ہوں, میری تقریر کی آخری بات ہو رہی ہے, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. کہتے ہیں کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے میں ایسے نماز پڑھتا ہوں. اچھا دیکھیں آپ, حضرت علی مولا علی فرماتے ہیں میں قرآن ایسے پڑھتا ہوں کہ میں گھوڑے پر بیٹھتا ہوں. اس بات کو اشرف علی تھانوی صاحب جیسے لوگوں نے بھی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں میں ایک پاؤں رکھتا ہوں گھوڑے کی رکاب پر, اور زین پہ بیٹھنے سے پہلے ایک قرآن پورا کر لیتا ہوں. اللہ اللہ اللہ, ایک قرآن پورا کر لیتا ہوں, ایک قرآن پورا کر لیتا ہوں, ایک قرآن پورا کر لیتا ہوں, ایک قرآن پورا کر لیتے ہیں. قرآن شروع کرنا علی کا کام ہوتا ہے, پورا کروا دینا رب کا کام ہے نا. قرآن کہتے ہیں میں 15 دن کے بعد گھر آیا, اس حدیث پہ غور چاہتا ہوں. کہتے ہیں میں نے اپنی بی بی فاطمہ کو دروازہ کھولا تو انہوں نے مسکرا کے سلام کر دیے, اور کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. عورتیں آج بھاگی پھر رہی ہیں میرے شوہر سے محبت ہو جائے, 4 بکری کی طرح تعویذ ڈالے ہوئے گلے میں ہے نا, اور جس سے تعویذ لے کے آئی ہے اس کے گھر میں خود برکت نہیں ہے نا. توجہ ہے کہ نہیں ہے نا. اور وہ تعویذ کرنے والا سوچ رہا ہے یہ برکت آ گئی, اپنے مریض کو دیکھ کے کیا سوچ رہا ہے وہ برکت آ گئی, اور وہ کہہ رہا ہے اس کے پاس برکت ہے. شکار شیر سے ڈر رہا ہے, شیر شکار سے ڈر رہا ہے, دونوں ایک جیسے ہیں. بتاؤ, وہ فال کھول کے دیکھ رہا ہے تیرے گھر میں کیا بے برکتی ہے, سامنے بے پردہ عورت بیٹھی ہے, اسے اس کی نحوست نظر نہیں آ رہی بے وقوف کو. عورتیں کیا سوچ رہی ہیں یہ میاں تعویذ والا برکت دے دے گا, اس کے وجہ سے. اور سن میری بہن میری بیٹی, پوری دنیا کے سارے میاں کے تعویذ ایک طرف اور نبی کی بیٹی فاطمہ کا طریقہ ایک طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شوہر آئے تو مسکرا کے سلام. اب سلام بھی کس پوزیشن میں کر رہی ہیں سنو دھیان سے, آخری باتیں کر رہا ہوں دھیان سے سننا. دروازہ کھولا, مولا علی کہتے سلام کیا, میں کہا میں اندر گیا, میں کہا بھوک لگی, کہتے پانی پیش کر دیا, میں کہا پیاس نہیں بھوک لگی, کہتے وہ اندر چلی گئی, میں نے کہا کھانا, وہ نہیں لائیں, پھر میں نے کہا کھانا لاؤ فاطمہ, کوئی, میں نے 3 بار آواز نہیں, میں اندر گیا. میں نے اس حدیث کو حضور کے گنبد کے نیچے بیٹھ کے پڑھا اسی رمضان میں. اس حدیث کو جو بیان کر رہا ہوں نا, یہ حدیث میں نے گنبد خضرا کے نیچے بیٹھ کے پڑھی سامنے. دیکھیں وہ, اب دیکھیں, کہتے مولا علی میں نے اندر سے آواز دی تو اندر رونے کی آواز آئی. کہتے میں اندر گیا, میں نے دیکھا دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی رو رہی ہیں. میں نے کیا ہوا فاطمہ؟ کہنے لگے مجھے افسوس ہو رہا ہے, میرے شوہر آئے ہیں اور میں انہیں کھانا نہیں دے پا رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا, آج بھی کئی دن ہو گئے, گھر میں کچھ بنا نہیں, آپ کے بچے دونوں بھوکے سو گئے ہیں. مولا علی کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری بیوی کا طریقہ تو دیکھو, یہ نہیں کہا رکھ کے چلے گئے تھے, کیا تم نے گھر میں رکھ دیا تھا, بلکہ یہ کہہ رہی مجھے افسوس ہو رہا ہے. مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟
تو کہتے ہیں پھر ایسی بات کہی کہ میں کونے پہ لگ کے دیوار سے رویا. کیا بات کہی؟ اے میرے سرتاج علی، جب میرے ابا نے رخصت کیا تھا تو کہہ دیا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے ہیں مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا، فاطمہ نے میری طرف دیکھا. کہتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھ کے جب دیکھا تو فاطمہ میری طرف دیکھ کے روئی، بولی اے میرے سرتاج آپ تو چلے گئے تھے، میرے ابا کے گھر میں آج 16 دن سے چولہا نہیں جلا. کہتے ہیں مولا علی میں تھکا ہوا تھا مگر بے چین ہو گیا، سفر سے آیا تھا، میں چلا گیا مزدوری کرنے. کہتے ہیں میں نے باغ والے سے کہا کچھ ملے گا، میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، کوئی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا پانی نکالو. کہتے ہیں میں پانی نکالنے لگا، ایک ڈول پر ایک کھجور دینے کی بات کہی تھی اس نے عجبہ. کہتے ہیں میں نے 3 ڈول نکالے، میں تھک گیا. آج کوئی مزدوری کرے تو اسے حقارت سے نہ دیکھا کرو، میرا بھائی اگر کمزور ہوگا تو میں اسے پہچاننے سے منع کر دیتا ہوں. نہیں میں دیکھیے اس مائک پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میرا باپ علی مزدور تھا، میں جس علی کی اولاد ہوں وہ میرا باپ مزدور تھا. یہ کہتے ہیں مجھے فخر ہے مزدوری کر رہے. کہتے 3 میں نے نکالے. پھر کہتے ہیں میں تھک گیا، پھر حضور یاد آئے. کہتے پورے دن پسینے میں شرابور ہو گیا، اتنا بڑا مشکیزہ سے نکالتا تھا. 17 کھجوریں شام کے وقت میں آئیں حضور کی بارگاہ میں. سرکار نے فرمایا علی آ گئے خیریت سے جی؟ کہا حضور یہ کھجور. کہ تیرے بچے بھی تو بھوکے ہیں حسن حسین اور فاطمہ تیری بیوی؟ میں نے کہا حضور اپنی بیوی سے زیادہ اپنے بچوں سے زیادہ علی آپ سے پیار کرتا ہے، لیجئے میرے حضور. کہتے ہیں حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. کہتے ہیں پھر میرے نبی چل دیے، چل تیرے بیٹے حسن حسین کے ساتھ کھائیں گے. کہتے ہیں نواسے کو اٹھایا، اتنا کمزور تھا اٹھتا نہیں تھا. حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی انگلیوں سے وہ نکالی کھجور کی گٹلی حسن کے منہ میں دی، پھر حسین کے منہ میں دی. دونوں بچے اللہ اکبر کھاتے تھے، نانا کو دیکھتے تھے اور روتے تھے. اللہ اکبر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور کی مسجد نبی میں ایک وقت میں حضور 5 لاکھ لوگوں کو افطار کراتے ہیں. حضور نے دعائیں دی تھی، آخری وقت میں دعا مانگی تھی میرے حضور نے اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. جس نے اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کے امت کے لیے دعائیں دی، جس نے پوری رات اپنی امت کے لیے سر سجدے میں رکھ کے دعائیں کی، آج اس کے امتی کے پاس فیس بک کے لیے 2 گھنٹے ہیں، آج اس کی فلم دیکھنے کے لیے وقت ہے مگر اپنے نبی پر درود پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ہم برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت. آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو چکے اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی. اللہ اکبر. سارے جہاں کے ستائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت. آقا ہم سے بھول ہوئی. مولا علی کہتے جب میری شادی فاطمہ سے ہوئی، میں نے کہا فاطمہ میں حضور کی برکت سے ایسا قرآن پڑھتا ہوں، ایک پاؤں رکھتا ہوں گھوڑے کے رکاب پر اور زین پر بیٹھنے سے پہلے قرآن پورا ہو جاتا ہے. آپ کیسا قرآن پڑھتی ہیں؟ تو کہتے ہیں فاطمہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا اپنے ابا کی برکت سے فاطمہ جب چکی چلاتی ہے اس کے اندر دانے رکھتی ہے اور وہ دانے میں جب گھماتی ہوں چکی ایک بھی راؤنڈ چکر پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. مجھے بتاؤ جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور بیٹی ایسا قرآن پڑھے اور جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور جب ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا اگر کربلا میں نیزے پہ چل کے قرآن پڑھ دے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ کہتے تربت اشکرتی دمیں خج سجتا برخا کے اوپاشی دمیں. اے فاطمہ مجھے آپ کے ابا کی شریعت نے روک رکھا ہے ورنہ کعبے کا میں طواف نہیں کرتا، آپ کی قبر کا طواف کرتا. میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتا. فاطمہ تیرا ایسا احسان ہے اسلام پر کہ میں فاطمہ کی قبر کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مائیں دیندار نہ ہوں گی باپ دیندار نہ ہوگا، گھر میں دیندار بچے. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، میری تقریر ختم ہو گئی، میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں دیکھو اپنی ادھر دیکھو اپنی تنہائیوں کو پاک کرو. یہ جو تمہارے موبائل ہیں تمہاری جان لے لیں گے.
میں نے اپنے ہاتھ سے 18 سال کے لڑکوں کو قبر میں دفن کیا، میں نے اپنے ہاتھ سے۔ ایک آدمی کو غسل دے رہا تھا ابھی کچھ دن پہلے، یہ تو آج کی بات ہے، ایک لڑکے کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بریلی میں، آج کی بات ہے، ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ اس کا بھیجا اپنے گھر جب آیا تھا تو الگ برتن میں رکھ کے آیا تھا۔ آپ کو لگتا نہیں آپ کو توبہ کر لینی چاہیے؟ آپ کو لگتا نہیں؟ نوجوان لڑکوں سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک لڑکی جا رہی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، حضور نے فرمایا لو میری چادر اس کے سر پہ رکھو۔ صحابہ نے کہا حضور یہ مسلمان نہیں ہے، کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کا سر ڈھک دے، اللہ قیامت کے دن تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ جس نبی نے غیر مسلم بچیوں کا سر ڈھکا، آج اس کی امت کی بچیاں سر نہیں ڈھک رہی ہیں، اور نہ ان لڑکوں کے موبائلوں میں گندے تصویریں یہ اس بات کو بیان کر رہی ہیں۔ ہم کوئی بھی دلچسپی ہمیں نہیں ہے دین میں، ہم سب جانتے ہیں ہم سنجیدہ نہیں ہے دین میں، کوئی کیسی بھی تقریر کر لے کچھ بھی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ لوگ سنجیدہ ہونا بند ہو گئے دین پر۔ انہیں پتا ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر بیٹھنا ہے اور پھر جلسے کے بعد چلے جانا، یہ رسم ہے، مگر میری نظر میں یہ رسم نہیں ہے، میں اسے ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ نوجوانوں میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ کب توبہ کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو موسیٰ سے لوگوں نے کہا جانور مرنے شروع ہو گئے، دعا کریں۔ چلو پہاڑ پہ جا کے دعا کرنے لگے، ہاتھ پھیلائے دعا کرنے لگے، مالک اپنا کرم فرما۔ اللہ نے فرمایا بارش نہیں کروں گا موسیٰ۔ ایک ایسا بندہ ہے 40 سال سے گناہ کر رہا ہے لگاتار، اس نے توبہ نہیں کی ہے، اسی کی وجہ سے میں بارش نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ نے کہا وہ کون آدمی ہے جس نے 40 سال سے توبہ نہیں کی؟ باہر نکل، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ چور کو پتا ہوتا ہے، کہتا نا چور کی داڑھی میں تنکا، چور کا پتا ہوتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے۔ ایک دم وہ آدمی کانپنے لگا، موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ کانپا، اور نکل جلدی سے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کہنے لگا مالک معاف کر دے، میرے مالک آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، دیکھ مجھے رسوا نہ کر۔ موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ میں نام لے دوں گا۔ رو کے بولا مالک دیکھ اگر میں آج رسوا ہو گیا نا تو برباد ہو جاؤں گا، میں بیکار ہو جاؤں گا میرے مالک۔ موسیٰ نے کہا نا تو میاں پھر وہ رویا، مگر احتیاط سے رویا، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ رو کے بولا مالک معاف کر دے۔ موسیٰ نے کہا آپ کے نہیں نکلے گا تو نام لے دوں گا۔ جب یہ کہا نا تو پھر رو کے پھر تو پھوٹ پڑا، مالک راتوں میں چھپ چھپ کے گناہ کیے ہیں، مگر تو ستار ہے، گناہ چھپانے والا ہے، اگر میں اوپر سے نیچے اتر کے جاؤں گا سب کو پتہ چل جائے گا میں نے یہ گناہ کی ہے، یہ پھر کبھی منہ دکھانے کے لائق، تو ستار ہے نا، معاف کر دے۔ آج کے بعد سچی توبہ کرتا ہوں، گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کا فضل ایسا ہوا، بارش زور سے برسی، موسلا دھار بارش ہوئی، اس کے آنسو زمین پہ گرے، آسمان سے بارش گرنے لگی۔ ادھر بارش، وہ موسیٰ نے دیکھا سارے لوگ اتر گئے، موسیٰ نہیں گئے۔ موسیٰ بولے مالک تو نے بارش کیوں کر دی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جس بندے کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا اسی کی وجہ سے کر دی، پہلے اسی کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا، کہا کیوں؟ کہ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، وہ رو دیا، وہ تڑپ کے رویا ہے۔ موسیٰ نے کہا مولا اس کا نام تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے تو کیا نام بتاؤں گا۔ اللہ اتنا ستار ہے، ہم سب کو قبر میں جانا ہے، حضور کو منہ دکھانا ہے، نبی پاک کو منہ دکھانا ہے، قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اے لوگو اپنے رب سے توبہ کرو۔ کتنی لاشیں نکل گئیں، ہمارے دادا پردادا سب چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ دنیا میں ہم رہنے نہیں آئے، امتحان کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرو۔ کافر سمجھتا ہے دنیا کو سب کچھ، ہم سب کچھ نہیں سمجھتے۔ ہمارے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہمارے لیے دعائیں دی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حسین کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، بستی والوں اپنے دھیان سے بتاؤ، جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، بتاؤ کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے۔ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں، پوری محفل میں جو داڑھی رکھانے والے ہیں نا وہ کھڑے ہو جائیں، اور کوئی صاحب ہو تو کھڑے ہو جائیں۔ داڑھی رکھ، 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی رکھانے میں۔ جس کی چھوٹی داڑھی وہ بھی کھڑے رہو، جب میں بٹھا لوں تو بیٹھنا، چچا کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھو 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی رکھانے میں، میرے لیے نہیں، حضور کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دیکھو ہر نبی کی داڑھی، ہر ولی کی داڑھی، کھڑے رہو، جب بیٹھا ہوں تو بٹھانا، ہر نبی کی داڑھی، ہر ولی کی داڑھی،
اور داڑھی کبھی عورت کے نہیں آئی، مرد کے ہی آتی ہے، یہ بتانے کے لیے تم مرد ہو، اور چہرے پہ خوبصورتی داڑھی سے آتی ہے نا۔ ادھر آ جاؤ، ذرا باہر آ جاؤ، داڑھی رکھنے والے باہر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، اس کے اوپر آ کے ذرا ان کے ہاتھ ڈال دینا بھائی، یہ لوگ ہاتھ ڈالنے کے لائق، آ جائیں آ جائیں آ جائیں، باہر آ جائیں، داڑھی رکھنے والے باہر نکل کے آ جائیں، 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اللہ آپ کو برکت دے، آ جائیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آ جائیں آ جائیں، اور یہ سارے علماء دعا کریں گے آپ کے لیے۔ اور کوئی صاحب اٹھے نہ، باقی داڑھی والے ہی اٹھیں، جو داڑھی رکھائیں وہ اس محفل میں آ جائیں، 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی رکھانے میں، کم سے کم قبر میں حضور کے سامنے جاؤ گے تو داڑھی لے کے جاؤ نا، حضور آئیں تو پھر میرا بھی سلام کہیے گا، تو میں کہہ دوں گا حضور میں کچھ نوجوان ضرور لایا ہوں جنہوں نے بڑے خطرناک دور میں آپ کی سنت پر عمل کیا۔